کرم کر دو یا غوث کرم کر دو یا غوث کرم کر دو یا غوث کرم۔ میں آج آپ کو اس معاملے کی سیریسنس کی تھوڑی سی جھلک دیتا ہوں کہ جس کو آپ بہت ہی معمولی سی بات سمجھتے ہیں یہ کتنا سیریس معاملہ ہے۔ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی بڑے سے بڑے گناہ کر لیں وہ تب معاف ہو جاتے ہیں جب آپ سچے دل سے توبہ کریں اور دوبارہ ان کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں۔ اگر کسی شخص کے ساتھ دنیا میں ظلم کیا ہے، کسی کو قتل تک کر دیا ہے، اس کی بھی معافی مل سکتی ہے اگر اس کے وارثین معاف کر دیں تو۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہر بڑے سے بڑا گناہ سے بچنے کا ایک آخری راستہ اللہ نے ضرور چھوڑا ہے، لیکن موت سے پہلے تک، مگر صرف ایک گناہ ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اور وہ اللہ نے بار بار قرآن کریم کے اندر واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اللہ چاہے گا تو ہر گناہ کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سورہ النساء آیت 48 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ شرک کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے قرآن پاک کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ الاسراء والمعراج کا سفر تھا، جب اللہ نے روحانی اور جسمانی طور پر اپنے پیارے نبی کو 7 آسمانوں اور اس پر موجود اللہ کے عرش تک کی زیارت کروائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار اللہ کی قدرت کی نشانیاں دکھائی گئیں۔ آپ سب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا میں بھی جب کسی خاص مہمان کو اپنے پاس دعوت دے کر بلایا جاتا ہے تو میزبان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس مہمان کو کوئی ایسا تحفہ دیا جائے جو کہ سب سے قیمتی بھی ہو اور اس شخص کی ضرورت بھی ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سفر کے اندر میزبان کیونکہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس نے اپنے حبیب کو اس سفر معراج کے اندر 3 تحفے دیے۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم تحفہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب کو دیا وہ نماز کا تھا، کیونکہ شروع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 50 نمازیں فرض کی گئیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار کے درخواست پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو کم کر کے صرف 5 کر دیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ وعدہ بھی فرمایا کہ ان 5 نمازوں کا اجر 50 نمازوں کے برابر ہوگا، اور یوں امت کے لیے نماز رحمت سکون و نجات کا ذریعہ قرار پائیں۔ دوسرا قیمتی تحفہ تھا سورہ البقرہ کی آخری 2 آیت۔ ان آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ کسی بھی شخص پر اس کی برداشت سے زیادہ امتحان اور سختی یا بوجھ نہیں ڈالے گا، اور ان آیت کے اندر مغفرت کی دعا بھی کی گئی ہے کہ اے اللہ اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر لیں تو ہمیں پکڑ نہ لینا، یعنی ان آیت کے اندر اللہ کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن بھی آپ کی امت پر میری رحمت اور میری مغفرت میری غضب پر غالب رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو یہ 2 آیت پڑھ لے گا وہ اس کے لیے کافی ہوں گی، یعنی ان کا ثواب بے حد زیادہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا اور سب سے اہم تحفہ جو کہ ہماری اس ویڈیو کا مین ٹاپک بھی ہے، وہ دراصل امت کے لیے خوشخبری بھی تھی اور ایک لٹکتی ہوئی تلوار بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو اپنی پوری امت کی مغفرت کی دعا اللہ تعالیٰ سے کی تھی، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کی یہ بات مان بھی لی، بس ایک شرط کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا کے اندر شرک نہ کیا، میرے سوا کسی کو اپنا معبود، اپنا مددگار، اپنا داتا، اپنا غوث، اپنا غریب نواز، اپنا گنج بخش، اپنا مشکل کشا نہ بنایا، وہ آخرکار جہنم کے اندر اپنے گناہوں کی سزا پوری کرنے کے بعد جنت کے اندر ضرور داخل کر دیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ چھوٹے لیول کے جنتی کی جنت کو ہماری زمین سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی، اور صرف ایک نیکی زیادہ کرنے والا شخص اپنے سے اوپر لیول کے جنتی کو بالکل ایسے دیکھے گا جیسے ہم آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے اس تیسرے تحفے کو تصور کرنے کی کوشش کریں کہ یہ ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے جو کہ کبھی ختم نہیں ہونی۔ آپ کی پوری لائف اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اگر یہ نہیں تو زندگی کا کوئی بھی مقصد نہیں، آپ کا دنیا میں آنے کا کوئی بھی مقصد نہیں۔ تو آپ ذرا سوچ کر بتائیں کہ کیا اس بات کو صرف ایک معمولی سی بات یا پھر فرقوں کا اختلاف سمجھ کر اگنور کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکاریں اور ان کے بزرگوں کو اعلیٰ حضرت اور غوث اعظم، یہ سیدھا شرک ہے، کیونکہ آپ خدائی صفات کے اندر انسان کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں۔ انسان کو دنیا میں زندگی، موت، مشکل، آسانی، رزق، اولاد، برکت، رحمت دینا سب اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر شامل ہے، اور یہ تمام صفات ان گمراہ لوگوں نے ایسے بندوں کے ساتھ جوڑ لی ہیں جو کہ مر کر مٹی ہو چکے ہیں۔
مانو مٹی کے نیچے دفن ہے، بلکہ آج تو جہالت اس لیول پر پہنچ چکی ہے کہ ان کے بزرگوں کی پکی قبروں کے جو کہ ویسے خلاف شریعت ہے، ان قبروں کے ماربل پر گرائے گئے پانی کو لوگ برکت اور بیماری سے شفا کے لیے بھر بھر کر پینے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی برکت کے لیے لے کر جایا کرتے۔ اب آپ سوچیں کہ ان لوگوں کے اندر اور انگ بھگتوں کے اندر کیا فرق باقی رہ گیا۔ اسلام تو اسی توہم پرستی اور انسان پرستی کی جہالت سے انسان کو نکلنے کے لیے دنیا میں آتا ہے، لیکن یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ اسی بستی کے اندر دوبارہ سے گر رہے ہیں، اور افسوس کہ مسلمان گھر کے اندر پیدا ہو کر بھی یہ مشرکوں والی حرکت کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی شخص سمندر کے کنارے پیاسا مر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو وصیت کی تھی کہ اے معاذ، اللہ کے ساتھ شرک کبھی مت کرنا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیا جائے یا تمہیں سولی پر کیوں نہ لٹکا دیا جائے۔ یہ اتنا سیریس معاملہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ دیکھ کر اس کو معمولی عقیدے کا اختلاف سمجھ کر اس پر بات ہی نہ کیا کروں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پورے کے پورے دین کو بت پرستی کے اندر بدلنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، مندر کو دربار سے، پجاری کو مجاور سے، پرنام کو سجدہ تعظیمی سے، درشن کو زیارت سے، دیوالی کو شب برات سے اور مورتی کو قبر سے۔ مجھے ان لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ لوگ مجھے کچھ بھی نہیں دے سکتے، بس مجھے ان لوگوں کی آخرت کی فکر ہے کہ شاید میری کسی ایک ویڈیو کی وجہ سے ان کی آنکھیں کھل جائیں اور یہ لوگ ہمیشہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔